لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ للذین کفروا، اللہ کافروں کے لیے دو عورتوں کی مثال بیان کرتا ہے، خاص طور پر خواتین کے سننے کی. ایک نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک لوط علیہ السلام کی بیوی. اللہ کہتے ہیں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرنے والے، لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے جنہیں اللہ نے قوم کی طرف بھیجا. فرمایا فخانتاہما، انہوں نے اپنے شوہر کی اطاعت دین کے معاملے میں نہیں کی. دونوں نیک شوہر، بیویاں کیا تھی دونوں کی؟ کافر. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اتنے نیک شوہروں کی بیویاں ہو کے بھی جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتی، اتنی نیک شوہروں کی بیویاں ہو کے بھی. اور اللہ کہتا ہے دوسری مثال اللہ ایمان والوں کے لیے دیتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. تیسری مثال اللہ نے فرعون کی بیوی جنہیں حضرت آسیہ کہا جاتا ہے. اتنا ظالم ہو کے بھی اس کی بیوی کہاں جائے گی؟ جنت میں. عالی شان محل چھوڑا اس نے، اور فرعون کی طرف سے جو عیاشی سب پہ لات مار دی. شاہی خاندان میں رہ کے، عیش و عشرت میں رہ کے، ایسے اتنے بڑے بادشاہ کی بیوی ہو کے بادشاہ کے دین کو فالو نہیں کیا. تو روایات میں آتا ہے بادشاہ نے کیا کیا، فرعون نے کیلوں پہ لٹایا. ایک تو عیش و عشرت والی زندگی تھی وہ بھی جا رہی ہے، اور سزا کیا مل رہی ہے؟ کیلوں پہ گاڑ کے ایسے لٹا دیا، اور ایسے شہید کیا ہے حضرت آسیہ کو. شہادت کے وقت کیا کہہ رہی ہے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ مجھے یہ محل نہیں چاہیے. جو فرعون کا عالی شان محل ہے، یہ شاہی پروٹوکول ہے، یہ مجھے نہیں چاہیے. موت قبول ہے تو میرے لیے جنت میں گھر بنا دے. تو میرے لیے کیا بنا دے؟ نہیں چاہیے دنیا کا گھر، کیونکہ مسافر خانہ ہے نا، آج نہیں تو کل یہاں سے جنازہ اٹھے گا. کیسا ظالم آدمی، اور کتنا پاورفل، اور کتنی عیاشی کرائی ہوگی اس نے اپنی زوجہ حضرت آسیہ کو. بادشاہ کی بیوی ہے نا، سب کچھ پہ لات مار دی. دعا کیا مانگ رہی ہے؟ اللہ سب قربان کر رہی ہوں، کس کے لیے؟ آخرت اور جنت کے لیے. تو جن کا جنت پر ایمان ہوتا ہے ان کا. آج ہماری خواتین سے شریعت کیا چاہتی ہے؟ پردہ کر لو، نماز قائم کر لو. شوہر اگر پردہ اتروا رہا ہے تو پردہ مت اتارو. یہ تو اس سے یہ تھوڑی ہوگا شوہر آپ کو کیلوں پہ لٹا دے گا یا بندوق سے مار دے گا. کچھ بھی نہیں کرے گا، چڑ کرے گا، پڑ کرے گا، اور کیا کرے گا. لیکن خواتین سسرال کے آگے ڈھیر ہو جاتی ہیں. میری ساس پردے کو پسند نہیں کرتی، چلو پردہ چھوڑ دیا. میرا شوہر پسند نہیں کرتا پردے کو، پردہ چھوڑ دیا. یہ نہیں ہوتا بھائی، آپ کو قربانی دینی پڑے گی. اور ہم سے اللہ بہت تھوڑی قربانی لے رہا ہے. حضرت آسیہ سے بہت بڑی قربانی لی اللہ تعالیٰ نے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ کیسی ڈٹی رہی ہیں، قتل کر دیا اس نے، شہید کر دیا. کہا اللہ نہیں چاہیے دنیا. کہاں گھر چاہیے؟ جنت میں. دوسری مثال اللہ نے دی وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا. بس یہ آخری آیت قرآن رکھ دیں. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا. اللہ کہتے ہیں ہم ایمان والی عورتوں کے لیے ایک مثال حضرت مریم کی ہے، جنہوں نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی. پاک دامنی کی حفاظت کیا مطلب؟ کبھی کسی غیر مرد کی طرف آپ کی توجہ نہیں گئی. اللہ کو عورت کی پاک دامنی پسند نہیں، بہت زیادہ پسند ہے. عورت اللہ کو کیسی پسند ہے؟ باپ کے گھر میں ہو، بھائیوں کے چھاؤں میں ہو، اور وہاں سے رخصت ہو کے شوہر کے پاس جائے، پھر شوہر سے محبت کرے. بس شوہر کے علاوہ کوئی مرد اس کی زندگی میں نہ ہو. آج سارے کلچر کی ایسی کی تیسی، بس ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن. وہی بات بار بار لوٹاؤں گا، ایجوکیشن کے ہم خلاف نہیں ہیں. پردہ، عفت، پاک دامنی یہ پہلے ہے، ایجوکیشن بعد میں. اس کو فوکس کرو بھائی. پردہ کر کے بھی پڑھ سکتی ہے، نیک بن کے بھی پڑھ سکتی ہے، غیر مردوں سے تعلق قائم کیے بغیر بھی پڑھ سکتی ہے. تو یونیورسٹیوں کے عذاب سے بچاؤ اپنی بچیوں کو. اگر پڑھا رہے ہیں تو پھر نگرانی کرو بھائی. اور میں تو اب اس پہ آ گیا ہوں، ہوم اسکولنگ کی طرف آؤ. میرے سامنے بہت سارے واقعات آ گئے ہیں.
ہوم اسکولنگ کر کے بہت کچھ بچیوں نے بھی پڑھا ہے. امریکہ اس طرف جا رہا ہے, وہاں گورے کر رہے ہیں ایسا, وہ وہاں گورے. میں امریکہ میں گیا, وہاں جو ان کی ایک اسٹیٹ ہے بڑی مشہور, لاس اینجلس, وہاں ایک مولانا صاحب ملے, اتنی بڑی داڑھی ٹوپی, بڑے نیک پرہیزگار, اتنی ڈگریاں ان کے پاس. میں نے کہا بھائی صاحب اتنے پڑھے لکھے؟ کہہ رہے ہم, میرے والدین جب یہاں مائگریٹ کر کے آئے, انہوں نے بولا ہم امریکہ میں اسکول میں پڑھائیں گے تو پھر مکس گیدرنگ اور ہومو سیکسولیٹی سب بڑے مسائل ہوتے ہیں, تو ہوم اسکولنگ کروائی ہے. تو ہوم اسکولنگ کے کر کے سب اپنا ادارہ کھول لیا انہوں نے. صحیح ہے نا بھائی, سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ یونیورسٹیوں کا جو ایک دماغ میں آپ کے سحر آ گیا ہے نا, اس کو نکالو, تعلیم کو فوکس کرو. ہاں اگر کوئی یونیورسٹی آپ کے علم میں ہے جہاں مکس گیدرنگ نہیں ہے, جیسے جامعۃ الرشید ابو الغزالی یونیورسٹی بنا رہا ہے, یا اور کسی دینی, بہت سے علماء نے اور بھی بنائی ہوئی ہیں, تو پھر ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن وہاں بھی خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کلاس فیلو خراب کر دیتے ہیں. ایسی کمپلین اسلامک اسکولوں کی آئی ہیں کہ جو کلاس فیلو ہے نا, وہ موبائل میں کلاس اپنے دوست کو فحش چیزیں دکھا رہا ہے. کیونکہ اسلامک اسکولوں میں نگرانی تو ہوتی ہے, لیکن آپ کے جتنے بچے ہیں وہ تھوڑی اسلامی گھرانوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. کس نے اپنے چرسیوں نے بھی بھیجا ہوا ہوتا ہے اپنے بچوں کو, وہاں چرس بانٹ رہے ہوتے ہیں, چرس شیئر کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, تو وہ اسکول کا قصور نہیں ہوتا, لیکن کلاس فیلو ہے. بچہ جب تک ایک خاص عمر تک نہ پہنچ جائے, میری رائے بہن بھائیوں میں کھیلے, کزنوں میں کھیلے, اور گلی محلے کے ان دوستوں میں جن پہ کی آپ نگرانی کر رہے ہیں. اسکول میں آپ نگرانی بولو نہیں کر سکتے, وہاں جا کے کیا کر رہا ہے کچھ نہیں پتا. تو مجبوری کے احکام الگ ہیں, لیکن فوکس کس کو کرو؟ ہوم اسکولنگ. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک لنک دے دیتا ہوں. ڈاکٹر ذیشان صاحب ہیں جو القادر یونیورسٹی کے ڈین بھی تھے, اور اب تو وہ بھی تھے, سمجھ رہے ہیں نا, ہر چیز کیا ہو گئی ہے, اب تھے ہو گئی ہے. اور ادھر لمس یونیورسٹی کے لیکچرار بھی رہے ہیں, دین عالم بھی ہیں. کمال کی بات یہ ہے, تو دین دنیا دونوں کا مجموعہ ہے. تو میں نے ان سے کہا تھا ہوم اسکولنگ کے لیے آپ اچھی طرح سے ورکشاپ کروائیں. وہ بہت زبردست ورکشاپ کرواتے ہیں, والدین کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کیسے ہوم اسکولنگ ہو سکتی ہے. تو ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے, لیکن وہ ٹائم ہی نہیں دے رہے. 2-3 دفعہ ٹائم دیا, پھر وہ کبھی وہ ہوتے ہیں تو میں سفر پہ نکل جاتا ہوں, کبھی میں یہاں ہوتا ہوں تو وہ سفر پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. بہرحال آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور لوگوں سے بھی. تو اپنے بچوں کو, یہ بھی جو اسکولوں والا ماحول ہے ہمارے دور کا نہیں ہے, اس دور میں اتنا خراب تھا, پتہ نہیں کیا ہو چکا ہوگا. تو اس لیے اپنے بچوں کو تباہ ہونے سے بچائیں, اور اگر بھیجنا ہے تو بہت زیادہ نگرانی کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جلدی پڑھ لیں میرے بھائی. اچھا کمال کی بات ہے, پاکستان بھی 27 رمضان کو جمعے کے دن بنا. 27واں روزہ کب ہے؟ تو کچھ تھوڑی سی پاکستان سے محبت کی باتیں بھی کر لیا کرو. اپنے سیاسی اختلافات ٹھیک ہے اپنی جگہ, ہمیں بھی ہیں, صرف آپ ہی کو نہیں ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہیں, فلاں فلاں سیاسی سے بھی ہیں, سب کو ہیں بھائی. کچھ ملک کے لیے منہ سے اچھے جملے بھی نکالنا سیکھو. ہم نے تو ملک کی تعریف کرنا, پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا بالکل چھوڑ دیا ہے. تو 27ویں رات میں جو لیلۃ القدر کی راتیں ہیں, ان میں ملک کے لیے بھی دعائیں مانگیں. اللہ ہمارے ملک کو, جو ابھی تو دیکھو جنگ کی حالت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہمارے لوگوں سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں. جنگ کی حالت میں تو سب متحد ہو کے لڑتے ہیں. اب ایک گھر میں ہم رہتے ہیں, بڑے بھائی ایک دن چوری کرتے پکڑا گیا تھا, چھوٹا بھائی نے ایک دن یہ کر لیا تھا, آپ کی پینٹ اٹھا کے پہن کے چلا گیا, غصہ آ رہا ہے, شادی میں آپ نے جانا تھا, پینٹ کون لے گیا؟ وہ لے گیا. اب یہ مسئلے چل رہے ہیں, چور آیا تو سب مل کے پکڑیں گے نا اس کو. ایک پکڑ رہا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے ابے تو خود چور ہے, اس دن میری پینٹ پہن کے گیا تھا. بیوی کہہ رہی ہے اپنے شوہر کو تم نے تو میرے ساتھ کبھی اچھا سلوک ہی نہیں کیا. تو ٹھیک ہے, پھر وہ ایک ایک کر کے سب کی جیبیں خالی کرے گا. تو اس وقت جو ہم بیرونی دہشت گردی جس کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں, مولانا نور رحمت صاحب کا قتل ہو گیا گلگت میں, اور جو مفتی منیر شاکر صاحب کا قتل ہو گیا, JUI کے 3-4 بڑے بڑے علماء شہید ہو چکے ہیں, اور بھی بہت لائن لگی ہوئی ہے شہادتوں کی, اور فوجی بھی شہید ہو رہے ہیں, بہت زیادہ شہادتیں ہو رہی ہیں جوانوں کی. تو ایسے موقع پہ بھائی ہمیں اپنے جو دہشت گرد ہے اس سے مل کے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. اس موقع پر اپنے ملک کی برائیاں کم از کم نہ کرو, اس موقع پہ نہ کرو. اور دشمن اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے. ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ جو لوگ بھی ملک کے خلاف اس طرح باتیں کر رہے ہیں, وہ آپ کے نہیں ہیں, وہ بیرونی ایجنٹ ہیں, لفافہ خور ہیں, وہ باہر بیٹھ کے یہ سارے کام کر رہے ہیں. تو اس لیے اس میں ابھی ملک میں ہمیں جو ہے نا متحد ہونے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ بڑے مسائل ہمارے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہوا و حرص والا دل بدل دے,
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔